السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ قابل احترام شیخ عثمان الماس عمری حفظہ اللہ و معزز و محترم طلباء اور طالبات، اللہ کی بڑی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے، ہم سب درس عقیدہ میں شامل ہیں، اور عقیدے کی یہ 7ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ، خذ عقیدتک من الکتاب والسنہ، اس کتاب کو بنیاد بنا کر، جس میں سوال و جواب کے طرز پر عقیدے کے اہم مباحث کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر اور بیان کیا ہے، الحمدللہ اس کتاب کی روشنی میں عقیدے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو کل ہم نے آخری جو سوال لیا تھا وہ یہ ہے کہ حل الشرک موجود فی ہذہ الامہ، صفحہ نمبر 11 میں تیسرا سوال، صفحہ نمبر 11 میں جو تیسرا سوال ہے، کیا اس امت میں بھی شرک موجود ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اہل ایمان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ شرک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بندہ توحید کا راستہ اختیار کرنے کے باوجود اہتمام نہ کرنے سے، توجہ نہ دینے سے، حفاظت نہ کرنے سے توحید رخصت ہو جاتی ہے، بندہ راہ شرک کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے حفاظت کرنا، اللہ سے دعا بھی کرنا، توحید ملی اس کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے ہمارے پاس، ما حکم دعاء الاموات او الغائبین، زندوں یا ایسے افراد جو آپ کی مجلس میں نہیں ہیں، ان سے آپ دعا کرنا، یعنی آپ ان سے یہ مانگنا کہ آپ اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجئے، میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور آپ کا اللہ کے پاس مقام ہے، فالعیاذ باللہ، اس مقام کا میں واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگیے گا کہ وہ میری مصیبت ٹال دے۔ فالعیاذ باللہ، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ ہم نے کہا کل ہی کہ دعا عبادت ہے، اور یہ دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس دعا میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، جیسے بہت سارے بندے، اللہ ہدایت دے، مشرکین نے مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہے، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جیسے اللہ نے سورہ نوح میں کہا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ کون ہیں؟ یہ معاشرے کے نیک لوگ تھے، یہ معاشرے کے نیک لوگ تھے، اولیاء تھے، اور ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کا وسیلہ لینا شروع کر دیا، ان سے مانگنا شروع کر دیا اللہ کی پناہ۔ تو اسی لیے کہا کہ اگر آپ زندوں سے یا مردوں سے اگر آپ مانگتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا، دلیل کیا ہے؟ سورہ یونس میں اللہ نے کہا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے اللہ کے بندے، اللہ کو چھوڑ کر اس کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے۔ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی۔
ऐसों को ना पुकारें जो ना तुम्हारी पुकार सुनते हैं और ना जो तुम्हारी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। बल्कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, एक और मकाम पे, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लह। अल्लाह के बंदो गौर से सुनना, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पुकार रहे हो, वो एक मक्खी सब मिलकर पैदा नहीं कर सकते। अरे वो तो इतने कमजोर हैं जिनको तुम पुकार रहे हो, अगर उन पर मक्खी बैठे ना, उसे हटा नहीं सकते, उसे दूर नहीं कर सकते। ज़ऊफ़ तालिबु वल मतलूब, पूजने वाला भी कमजोर है, जिसकी पूजा हो रही है वो भी कमजोर है। तो इसीलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, औरों से मांगना शिर्क अकबर है। दलील सूरह यूनुस की आयत, वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुमने ऐसा काम किया तब तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। और ये जालिम कौन है? अल्लज़ी अशरक बिल्लाह, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। फहुवा जालिम फहुवा जालिम फहुवा जालिम, कमा अखबर बिज़ालिका सुब्हानहु व तआला बिकौली इन शिर्क लजुल्मुन अजीम। ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इस रूए जमीन और कायनात का सबसे बड़ा जुल्म ये शिर्क है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, याद कर लीजिए, मम्माता वहुव यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार। मम्माता वहुव यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दा दखल अन्नार। जो बंदा इस हाल में इंतकाल हो, अल्लाह के अलावा दूसरों को वो पुकारता है, अल्लाह के अलावा दूसरों को अल्लाह का वो हमसर समझता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। जो अल्लाह को कर औरों को पुकारता है, वो बंदा जहन्नम में दाखिल होगा। उसके बाद एक सवाल, हली दुआ इबादा, क्या दुआ इबादत है? इसका जवाब दे रहे हैं साहिब किताब। अभी मैंने कहा आपसे, नाम अद्दुआ इबादा, हाँ दुआ इबादत है। दलील सूरे गाफिर की, सूरे मोमिन की वो अजीम आयत, बारहा आपने सुना। मुअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, तौहीद के सिलसिले में नुसूस को याद कर ले। बल्कि मैं तो शेख से कहूंगा कि जितने नुसूस हैं वो नुसूस बैठ के याद करें। आप लोग अहादीस याद करें और नुसूस याद करें। बाज बड़ी आयतें छोड़ दें, लेकिन बाज नुसूस बाकायदा जहन में बिठाएं आप। हमारी इस क्लास का फायदा होगा। अगर कोई आपसे इंशाल्लाह पूछे। शेख, जी शेख। आखिर में जो इम्तिहान होगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुकम्मल नुसूस याद याद करते हैं तो उनके लिए एक खास इनाम की शक्ल में ऐसा अल्लाह कुछ रख अकबर, खुसूसी इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत इंशाल्लाह। खूब, माशाअल्लाह। तो हमें भी ये मौका मिले तो हम भी शरीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। अल्लाह सा खैर दे। अल्लाह बारिक फीकुम। माशाल्लाह, देखिए शेख शेख जो है बहुत जो है जबरदस्त ऐलान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे तलबा और तालिबात बैठे हैं, एक इरादे से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ मौलाना, हम याद करेंगे इंशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं तलबा और तालिबात, अगर आप चाहें ना, ये कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह, याद कर सकते हैं आप। हम चाहते हैं कि अकीदे की क्लास के बहाने से आपको नुसूस याद हो जाए। बल्कि यहां तक हम कहेंगे शेख से इंशाअल्लाह, अगर हमारे तलबा और तालिबात ज्यादा मिकदार में याद कर लेना, वो भी इंशाअल्लाह हमारे मिसाली तालिब इल्म और मिसाली तालिबा होंगे इंशाअल्लाह। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। तो ये बड़ी अजीम आयत है ये। 12 उलमा से सुनते हैं आप सूरह गाफिर की, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ये तुम्हारे रब का ऐलान है, तुम मुझे पुकारो। क्या प्यारा अंदाज है देखो रब का, अल्लाह अकबर। क्या प्यारा अंदाज है उस मेहरबान रब का। पैदा किया उसने, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ नवाज रहा है, ये सांसें चल रही हैं, उसी की करम फरमाई है। इसके बावजूद हमको दावत दे रहा है, मुझे पुकारो मुझे पुकारो। इतना मेहरबान है वो।
अल्लाह अकबर। इतना मेहरबान है वो, सब कुछ दे रहा है, फिर भी बंदों से कह रहा है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं। किसी को आड़ में लाने की जरूरत नहीं, किसी को दरमियान में सिफारिशी के तौर पर लाने की जरूरत नहीं। अल्लाह हमारी पुकार डायरेक्ट सुनते हैं दोस्तों। दिल से मांग के देखो, अल्लाह हमारी हर बला टाल देंगे। दिल से मांग के देखो, अल्लाह हर नेमत अता करेंगे। अल्लाह को इसरार के साथ मांगना बहुत पसंद। अल्लाह को ऑप्शन मत दीजिए आप, "ए अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे", नहीं। अल्लाह से इसरार करके मांगना, "ए अल्लाह तू ही देने वाला, ए अल्लाह तू देना ही देना है मुझे, तेरे अलावा कौन सा दर है ऐ परवरदिगार जहां मैं जाऊं, जहां मैं मांगू। मेरा यह अकीदा है ऐ रब, देने वाला तू, नवाजने वाला तू, बलाएं टालने वाला तू, नेमतें अता करने वाला तू, लिहाजा ऐ रब मुझे नवाज दे, मेरी बलाएं टाल दे"। जब इसरार से मांगते हैं, अल्लाह को यादा पसंद आती है। बड़ी प्यारी आयत है ये। अल्लाह अकबर। इसरार का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला से, जैसे आप अब्बू से जिद करते ना, "नहीं मुझे होना ही", अब्बू से जिद करते ना, मसलन आइसक्रीम होना है, अब्बू ने कहा कि नहीं, आपने कहा कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे लाके देना है। उस तरह अल्लाह से इसरार करना, बार बार मांगना, मायूस नहीं होना। "नहीं मौलाना कल मांगे, सुबह मांगे", अरे मांगिए, बार बार मांगिए, अल्लाह से लड़िए। इस माने में गोया के अल्लाह के बंदे और बंदियां हैं हम, उसके अलावा कौन सा दर है हमारे लिए, उसके अलावा कौन सा रास्ता है हमारे पास, बताइए। तो लिहाजा जब अल्लाह से पूरे यकीन के साथ, पूरी तरह से यकीन के साथ अल्लाह से बार बार इसरार से मांगते हैं आप, अल्लाह को यदा पसंद आती है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने आगे कहा, "इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन"। जो लोग अल्लाह की इबादत से, अल्लाह को मांगने से कतराते हैं, दामन छुड़ाते हैं, औरों से मांगते हैं, अल्लाह इन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे। अल्लाह को मांगने वाले बहुत पसंद, अल्लाह को उससे मांगने वाले बहुत पसंद, औरों से मांगने वाले अल्लाह को कभी पसंद नहीं। चलिए उसके बाद एक और दुआ, एक और हदीस, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ इबादत है, इसमें साफ है, दुआ ही इबादत है। उसके बाद एक सवाल किया गया आपसे, हल यस्माउल अमवातुल मौत अद्दुआ, क्या मुर्दे दुआ सुनते हैं? अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया सूरतुन नम्ल में, ला यस्माऊन, ये लोग नहीं सुनते, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दे को सुना नहीं सकते, और जो कब्र में है कभी आप उन्हें सुना नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ, हमारी जो दुआएं हैं उनके हक में अल्लाह पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जो दुआएं हैं उनके हक में, ये जरूर अल्लाह उनको फायदा देंगे, फायदा पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये समझना कि वो बहुत वली थे, परहेजगार, नेक इंसान है, वहां खड़े होकर मांगेंगे तो वो सुनेंगे और अल्लाह के पास सिफारिश करेंगे, ये मेरा मुरीद है, ये मेरा करीब है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा अजीज है, अल्लाह की कसम नहीं। कोई करीब वली भी, नबी भी अल्लाह से आपके बारे में कब्र में सिफारिश नहीं कर सकता। उसके बाद चलिए चंद किस्में यहां बयान कर रहे हैं शिर्क अकबर की। एक तारीफ होने के बाद अनवा शिर्क अकबर देखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 आपके पास इस चैप्टर में, हल नस्तगीसु बिल अमवाती औ अल गायबीन। एक तो कहा ऊपर, ऊपर कहा कि मुर्दों से मांगना और जिंदों से मांगना, ये क्या है? ये शिर्क अकबर है। इसी तरह से मुर्दों से और वो जिंदे जो आपके पास नहीं है उनसे मदद तलब करना, ये भी शिर्क अकबर है। नहीं मांग सकते आप उनसे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बड़ी अजीम आयत है। इसमें बंदा तौहीद का ऐलान करता है, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे।
तो मदद मांगना भी अल्लाह, इस्तिगासा भी इबादत है। जैसे दुआ इबादत है, इस्तिगासा का मतलब मुसीबत और परेशानी के मौके पर अल्लाह ताला से मांगने का नाम इस्तिगासा है। दुआ कॉमन है, इस्तिगासा खास है। जब कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, जब कोई बला आती है, अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को, तो मुसीबत और परेशानी के मौके पर दुआ करना यह इस्तिगासा है। इसीलिए हम क्या कहते, वइय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मुसीबत की घड़ी में भी हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को क्या सिखाया, इदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। वइदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगना सिर्फ। तो इसीलिए मांगना क्या है, यह भी इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम रब से मदद मांगते हो, अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है, अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, वो तुम्हारी बलाएं टालता है, वो तुम्हारी मुसीबतों का खात्मा करता है। इसीलिए वो हदीस ये जरूर याद कीजिएगा, और जब भी कोई परेशानी हो तो ये जरूर ये दुआ कीजिएगा, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। ये अल्लाह ताला के वो दो मुबारक जो है, सुबहान अल्लाह, अस्मा व सिफात में से हैं, या हय्यु या कय्यूम, जो अपने अंदर एक तासीर रखते हैं। या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ऐ जिंदा रहने वाली जात, ऐ हमेशा कायम निगरानी करने वाली जात, मैं तेरी रहमत के सहारे मदद मांग रहा हूं। बड़ी प्यारी दुआ है। जब भी कोई मुसीबत हो ना, ये जरूर दुआ कीजिएगा, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। उसके बाद सवाल किया जा रहा है, हल तजूजुल इस्तिगासतु बिगैरिल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा औरों से मदद मांग सकते हैं? जवाब वाज़े अभी हमने कहा, ला तजूज, अल्लाह के अलावा औरों से मदद नहीं मांग सकते। दलील वही सूरह फातिहा की आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को अल्लाह के नबी नसीहत करते हुए फरमाया, इदा सअलत फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मांगो तो अल्लाह से मांगो, और मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। मांगो तो अल्लाह से मांगना, और मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहना। हमारे बाज मुसलमान, अल्लाह रहम करे, मुसीबत के मौके पर तौहीद को खो देते। दोस्तों याद रखना, जिंदगी में कभी छोटी या कभी बड़ी मुसीबत आती है। जिंदगी आजमाइशों का नाम है। जब कोई बड़ी आजमाइश आए ना, इंसान की तौहीद का बड़ा इम्तिहान होता है। छोटी मोटी आजमाइशें आती हैं तो इंसान सब्र कर लेता है, रब पर उसका ईमान कामिल होता है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान, जब आजमाइश कठिन हो तो घबरा जाते हैं, कदम डगमगा जाते हैं, दिल दहल जाता है, परेशान हो जाते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तौहीद का होता है। और कुछ कहने जाएं, आप कहते हैं कि आपको क्या मालूम मौलाना, मेरी जिंदगी में आफत क्या आई, आपको क्या मालूम। तो जो चाहे दरवाजा खिटखिटाते हैं, जिससे चाहे मांगते हैं, कोई पीर, कोई वली, कोई नऊजुबिल्लाह बुजुर्ग, सबसे मांगना शुरू कर दे। अल्लाह की कसम, कभी तौहीद का सौदा नहीं करना, कभी ईमान का सौदा नहीं करना। ईमान और तौहीद पे बाकी रहना अल्लाह के बंदो। और सबसे ज्यादा कठिन और आजमाइश आपकी जिंदगी में जब मुसीबत में हो तब है। खुशहाली में हर कोई मुवहिद नजर आता है, और मुसीबत और परेशानी से जब अल्लाह आजमाए, तब भी आप साबित कदम रहना। कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तकीम, कल ही पढ़े हम। अल्लाह के नबी ने बेहतरीन नसीहत फरमाई, हम अल्लाह पर ईमान लाए तो मरते दम तक बाकी रहेंगे इंशाअल्लाह। मरते दम तक हम ईमान पे बाकी रहेंगे, और कोई बंदा हमारे ईमान में जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं ला सकता है, क्योंकि अल्लाह की जात पे हमारा ईमान है। पहाड़ जैसी मुसीबत भी आए, तूफान जैसी आफत भी आए, हम तौहीद पे डटे रहेंगे और कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद जो आपके पास है सवाल, हल नस्तईनु बिल अहया,
کیا ہم زندوں سے مدد چاہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تک جو بات آ رہی تھی مردوں سے چاہنا شرک اکبر ہے، اور جو آپ کی مجلس میں نہیں ہے، جو غائب ہے، اس سے مدد چاہنا شرک اکبر ہے۔ ہاں، جو زندے آپ کے پاس ہیں آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں، جیسے آج کال بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس معاملے میں وہ قدرت رکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت پڑی، آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں، اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ آپ کسی سے مدد نہ مانگیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہی مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انہیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اپنے مصیبت زدہ بھائی کو دیکھ کر اس کی پریشانی کو ہم دور کرنے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ لیکن مردوں سے مانگنے سے کیا آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے پیسے؟ وہ نہیں۔ جب مردوں سے مانگتے ہیں تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگ کر ہماری مصیبت کو دور کریں گے، یہی تو شرک ہے۔ اور سامنے والے سے جب مدد مانگتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اللہ نے جو نوازا ہے اس کے ذریعے سے وہ میری مدد کرے گا، اللہ نے ذریعہ بنایا بس، اور اللہ پر ایمان ہوتا ہے یہاں پر۔ تو اسی لیے جن معاملات میں وہ قدرت رکھتے ہیں ان معاملات میں ان سے دنیاوی مسائل میں مدد لے سکتے ہیں آپ۔ ایسا نہیں بول سکتے آپ کوئی بڑا جو ہے بزرگ ہے کہ بہت گنہگار ہوں میں، آپ بہت نیکوکار ہیں، لہذا اللہ کے پاس میرے لیے سفارش کیجئے نا۔ آپ اللہ کے پاس یعنی میرا بیڑا پار ہو جائے آخرت میں، آپ اللہ سے کہیے نا، یہ غلط ہے۔ یہ دنیاوی مسائل کو آپ کسی کے سامنے ذکر کر کے مدد مانگ سکتے ہیں آپ، جیسے میں نے کہا کہ قرض کا مسئلہ ہے، کیا زندگی میں کوئی آفت آئی، مالی تعاون کی ضرورت ہے، آپ جا کے مانگیے گا۔ جیسے قرض مانگتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرض کے ذریعے، تعاون کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب تک ایک بہن اپنی بہن کی مدد کرتی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی وہاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ آپ اللہ کے بندوں پر رحم کرو، رحمان تم پہ رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ اس کے بعد ایک سوال کیا گیا آپ سے، حل یجوز النذر لغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ آپ نظر مانگ سکتے؟ معزز طلبہ اور طالبات، آپ جانتے ہیں جیسے دعا کرنا عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، اسی طرح سے نظر مانگنا بھی عبادت ہے۔ وَالنَّذْرُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، آپ نظر صرف اللہ کے نام پہ مانگیں گے، آپ اوروں کے نام پہ نہیں۔ نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل جو چیز آپ پہ لازم نہیں اسے لازم کر رہے ہیں آپ۔ اگر میں ایگزام میں ٹاپر ہو جاؤں تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ نظر مانگنا ہے۔ اگر آپ ایگزام میں واقعی ٹاپر ہو گئے، فرسٹ آ گئے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ تو یہ اللہ کے نام پہ ہونا چاہیے، آپ اوروں کے نام پہ نہ کریں آپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، آگے جو حدیث آپ کو دے رہے ہیں، من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جو نیکی کے اطاعت کے مسئلے میں نظر مانگتا ہے، اللہ کی اطاعت میں وہ نظر مانگتا ہے، اس اطاعت کو اس نظر کو پوری کرنی چاہیے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں نظر مانگتا ہے اسے وہ نظر پوری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ یہ نظر مانگتا ہے کہ اگر میں تعلیم میں، امتحان میں اگر فرسٹ آ جاؤں تو میں درگاہ میں جو ہے چراغاں کروں گا، 2 دن لائٹ لے کر دوں گا۔ اب درگاہ میں چراغاں کرنا، درگاہ میں چراغاں کرنا یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو لہٰذا یہ نظر پوری نہ کرے۔ کوئی کہے گا کہ اگر میں یعنی فلاں میرا معاملہ پورا ہو جائے، تجارت میری اچھی طرح سے آگے بڑھ جائے تو میں 10 بوتل شراب کی لے کر دوں گا، تو یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، لہٰذا وہ نظر پوری نہ کرے۔ اللہ کی اطاعت میں اگر آپ کوئی نظر مانگتے ہیں اسے پوری کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یوفون بالنذر، اللہ نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا
وہ نظر کو پوری کرتے ہیں. سورہ دہر میں اللہ نے کہا, اور خود سورہ آل عمران میں ہے, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا, کہ عمران کی بیوی نے کہا جب ان کے پیٹ میں مریم تھی, اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میں اسے جو ہے وقف کرنا چاہتی ہوں. وہ نظر مانگی انہوں نے, اور دیکھا تو مریم نکلی, اور مریم علیہ السلام کو انہوں نے خدمت دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. عمران کی بیوی اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے. تو نظر مانگنا درست ہے, لیکن صرف اللہ کے نام پہ نظر مانگیں, اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ نظر نہ مانگیں. اس کے بعد دیکھیے گا جو سوال ہے آپ کے پاس, حل یجوز الذبح لغیر اللہ, کیا اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کرنا درست ہے؟ واللہ یہ بھی بالکل درست نہیں ہے. ذبح کرنا بھی عبادت ہے, صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرنا, نعوذ باللہ, یا عبد القادر جیلانی کر کے اگر کوئی ذبح کرتا ہے واللہ وہ حرام ہے, حرام ہے, شرک ہے. اللہ کے نام پہ ذبح کرنا, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر قربانی دیجیے. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں, یاد کرنے کی کوشش کیجیے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, ذبح کرنا جانور کو یہ عبادت ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا, اگر کوئی اللہ کا نام لینے کے علاوہ اوروں کا نام لیتا ہے, اوروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے, تو گویا کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر. تو گویا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے آپ یہ, اللہ ہدایت دے, ہمارے بعض مسلمان بھی کیا کرتے, اولیاء کے نام پہ جانور ذبح کرتے, درگاہوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے, بزرگوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. یہ بالکل غلط ہے دوستو, یہ شرک اکبر ہے. اسی طرح سے شرک اکبر کی دیکھیے, اب تک جو پڑھتے آ رہے تھے ہم, شرک اکبر کی جو مثالیں, پہلی مثال مردوں سے, زندوں سے ڈائریکٹ مانگنا, مدد طلب کرنا, یہ جو ہے شرک اکبر ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد چاہنا, یہ جو ہے یہ بھی شرک اکبر ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پہ نظر مانگنا, یہ بھی شرک اکبر ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام پر ذبح کرنا, یہ بھی شرک اکبر ہے. اس کے بعد ایک اور سوال کیا گیا, حل نطوف بالقبور للتقرب الیہا, آپ قبروں کی زیارت کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ قبروں کی زیارت سے ان اولیاء کی قربت ہمیں ملے گی, اولیاء ہمیں پسند کرنے لگیں گے, یہ جو قبر میں بزرگ ہیں وہ ہمیں چاہنے لگیں گے. فالعیاذ باللہ, یہ بھی درست نہیں ہے. آپ قبروں کا چکر مت کاٹیے, ان کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس پاکیزہ اور مقدس گھر کا طواف کریں یہ لوگ. تو بیت عتیق ہے, جو بہت پرانا گھر ہے, یعنی کعبۃ اللہ, کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے. آپ قبر کا طواف مت کیجیے. آپ دیکھیے درگاہوں میں جا کر باقاعدہ طواف کرتے ہیں, جیسے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں نا, ویسے باقاعدہ 1 راؤنڈ, 3 راؤنڈ, 5 راؤنڈ, 7 راؤنڈ لگاتے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں 7 مرتبہ چکر لگانے سے اس بزرگ کی ولایت ہمیں ملتی ہے, اس بزرگ کی دعا ہمیں ملتی ہے. شرک اکبر ہے یہ. قبروں کا طواف کرنا شرک ہے. آپ قبرستان کی زیارت کیجئے گا, وہاں موجود مردوں کے حق میں دعا کیجئے گا. باقاعدہ طواف کرنا, قبروں کا طواف کرنا, یہ شرک ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من طاف بالبیت سبعا وصلى رکعتین کان کعتق رقبہ. اللہ اکبر. جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے 7 مرتبہ اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, جیسے غلام کو آزاد کرنے سے جتنا ثواب ملے گا, تو اس کعبے کا 7 مرتبہ چکر لگانے سے اور 2 رکعت نماز پڑھنے سے وہ اس کو ثواب ملتا ہے, ایک غلام آزاد کرنے کے برابر. صحیح حدیث ہے. اب دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں درگاہوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ 7 مرتبہ چکر لگا کے پھر جا کے ان کے پیر کے پاس جا کے پڑ جاتے ہیں, سر لگا لیتے ہیں اور ماتھے کو ٹیکتے ہیں, وہاں پر جا کے رگڑتے ہیں, چومتے ہیں.
اپنے جسم کو ملتے ہیں اس پر جو یعنی سیمنٹ پر، اللہ ہدایت دے۔ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہم نے جا کے پوری طرح سے اس کے اوپر جا کے گر جاتے ہیں۔ یہ سب دوستو شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد جو سوال کیا جا رہا ہے، ما حکم السحری، جادو کا حکم کیا ہے؟ پہلی بات دیکھیے، مختصر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو یہ کفر ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ جادو گناہ کبیرہ ہے۔ اور جادو کا علم اللہ نے رکھا ہے بندوں کو آزمانے کے لیے۔ ہاروت اور ماروت کو، جو دونوں فرشتے تھے، انسانی بھیس میں بھیجا نبی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بندوں کا امتحان لینے کے لیے۔ پچھلے انبیاء میں دو پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کے زمانے میں، جن کی قوم میں یہ جادو کا بڑا رواج تھا۔ ایک نبی موسیٰ کا زمانہ اور نبی سلیمان کا زمانہ۔ نبی موسیٰ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا، جادوگروں کا بڑا دورہ تھا، بڑا بڑا ان کا بول بالا تھا۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا، جس نے جادوگری کو توڑ دیا، وہ ہے لاٹھی زمین پہ ڈالتے وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی۔ تو جادو کا علم اللہ نے رکھا ہے۔ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تمل ناڈو میں ایک جماعت ہے، اللہ ہدایت دے، اس جماعت کا موقف کیا ہے؟ وہ جادو کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، میرے اور آپ کا ایمان ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہیں پر ہمارا یہ ایمان ہے اللہ نے بندوں کو آزمانے کے لیے ایسا علم رکھا ہے، بندوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو پھر اللہ قرآن میں کیوں ذکر کرتا؟ آپ نبی سلیمان اور نبی موسیٰ کے واقعات کو پڑھیے گا، اللہ اکبر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ یہ سب نصوص ہمیں بتاتے ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے رکھا ہے بس ہمیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کے ذریعے بندہ کسی کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو سے کوئی بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ جب اللہ اجازت دے تبھی جادوگر بھی اپنے جادو سے سامنے والے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر رکھا کیوں ہے اللہ نے علم؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستے کی وضاحت کر دی، یہ شر کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کریں۔ اور جادو یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں سے ایک کا آپ نے ذکر فرمایا، اللہ اکبر، ان میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا کہ جادو ہے۔ پہلا کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ ہے جادو کرنا۔ اور جادو کفر ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ جادو کفر ہے، شیطانی حرکت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، ان شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث یہاں موجود ہے کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا جادو کرنا۔ بقیہ باتیں ہیں انشاءاللہ کہ یہ عراف، یہ کاہن، یہ کون ہے، کیا ان کے پاس جا سکتے ہیں، کہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ آنے والی کلاس میں ہم معلوم کریں گے باذن اللہ۔ کل ایک سوال ہوا تھا نا شیخ، کوئی آخر میں سوال کیے تھے۔ ہاں، سوال یہ تھا کیا نماز میں ہم اردو زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ فرض نمازوں میں جیسے تشہد میں دعا کرنا ہے اور اسی طرح سے سجدے میں دعا کرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہو یا تشہد میں بندہ فرض نماز میں ہو یا سنت نماز میں دعا کر سکتا ہے۔ کیا اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں عربی کے علاوہ؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بہت بہترین فتویٰ ہے، جو بندہ عربی جانتا، سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ بندے کو چاہیے ادعیہ معصورہ، جو قرآن و سنت میں ثابت دعائیں ہیں بس انہی دعاؤں کا اہتمام کرے. لیکن اگر کسی بندے کو عربی آتی ہے اسے چاہیے کہ عربی ہی میں دعا کرے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے وہ بندہ اپنی ضرورت، اپنی پریشانی نماز میں، سجدے میں اور تشہد میں اپنی زبان میں کر سکتا ہے. اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جس زبان کو وہ جانتا ہے اس زبان میں انشاءاللہ وہ دعا کر سکتا ہے، دعا مانگ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، لہٰذا مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب جو فرق کرتے ہیں فرض نہ مانگیے گا سنت میں مانگ سکتے ہیں، اس فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ فرض نمازوں میں سجدہ اور تشہد میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. لیکن پہلے دعائے معصور جو قرآن و سنت میں ثابت جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں. بارک اللہ فیکم. اچھی بات. الحمدللہ یہیں پر ہم، اگر کوئی بندہ دعا میں اپنے نیک اعمال کا، ہاں بارک اللہ فیکم ام یسرا، آپ تھوڑا انتظار کیجئے گا. ہمارے پاس ماشاءاللہ وسیلے کا چیپٹر جو آ رہا ہے، نیک عمل کا وسیلہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم وہاں بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. اللہ جزاک خیر دے. بڑے عمر فرض کے لوگ، سنت، ہاں کیا بول رہے ہیں؟ بڑے عمر کے لوگ، ہاں پیشاب زیادہ ہوتا ہے بلکہ پیمپر پہن لیتے نا، ان کو ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہتر ہے اگر زیادہ گندگی اس میں ہے تو، چونکہ گندگی کو دور کرنا بھی ضروری ہے نماز کو قائم کرتے وقت، تو لہٰذا اس کو نکال دیں، اس کے بعد جو ہے یعنی نماز پڑھیں. نہیں ان کی حالت ایسی ہے کہ نکالنا بھی بہت مشکل ہے، ایسی صورت میں جو ہے اگر واقعی وہ بہت معذور و مجبور ہے، بہت بیمار ہے، تو اس کی بھی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ. شیخ جزاکم اللہ خیرا، 1 منٹ کے السلام اندر علیکم. آتی ہے. وہ شیخ اگلے السلام، جی سوال تھا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاید کلاس ہیلو. ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے آپ گی اگلے شاید کلاس میں جی کلاس سوال کر سکتے ہیں شاید. جی ایک سوال تھا. جو نماز ہے، نماز کے دوران جو سجود ہے، تو اس میں ہم جو اپنی مادری زبان ہے جیسے کہ اردو، اس میں دعائیں کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بول رہا ہوں میں. شیخ نماز کے دوران سجود میں؟ ہاں سجدے اور تشہد میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وقت مل رہا ہے آپ کو، امام وقت دے رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی اچھا اچھا. اور پھر جو نوافل ہے، سنت، اس میں بھی کر سکتے ہیں دعائیں ہاں اس میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سجود میں؟ ہاں انشاءاللہ سجدہ اور تشہد میں کر تو سکتے ہیں. جو جی حضرت